اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سی نیوز کے اسٹوڈیو میں آج ہم موجود ہیں پاکستان کی موجودہ سیاست، صحافت اور ملکی حالات کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ ہم آج بات کریں گے عمران خان کی گرفتاری اور جیل میں منتقل کرنے کے بعد ملک میں پیدا ہونے والی جو امن و امان کی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، سماجی ہے، کاروباری صورتحال ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں عمران بخاری صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ریٹائرڈ سول جج ہیں، اس وقت ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں، پریکٹس بھی کر رہے ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں جن میں دستک، فلسفہ مناسک حج و دیگر بہت ساری کتابیں شامل ہیں، ان کے مصنف ہیں۔ لیکچرار رہے ہیں شعبہ اردو کے ایمرسن یونیورسٹی میں، سابق لیکچرار ہیں۔ راؤ محمد اکبر صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ محمد حنیف صاحب سماجی کارکن ہیں، روٹری انٹرنیشنل کے ساؤتھ پنجاب کے سینئر ممبر ہیں پاکستان پولیو پلس کمیٹی کے، روٹری انٹرنیشنل ساؤتھ پنجاب پاکستان۔ تو ہم اپنے معزز مہمانوں سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جناب راؤ اکبر صاحب سے۔ راؤ صاحب، ماشاءاللہ آپ سول جج بھی رہے ہیں، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، پریکٹس اس وقت آپ کی جاری ہے۔ آپ بتائیں گے کہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے، مختلف ذرائع سے وکلا ہیں، لاہور میں، اسلام آباد، پنڈی میں مظاہرے چل رہے ہیں، سٹرائکس جاری ہیں کہ اس میں ہونے والا عدالت کے اس فیصلے پر کافی سارے اعتراضات وکلا کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی راؤ صاحب۔ بات یہ ہے کہ عدالت کے فیصلوں پہ اعتراضات اصولی اور قانونی طور پہ تو نہیں بنتے۔ قانونی اور اصولی بات تو یہی ہے کہ اس کا جواب عدالت میں ہی، جو بھی اس کی شکل ہے، وہ اپیل کی ہے یا جو بھی ہے، قانونی ہی کوئی صورتحال جو ہے اس کے مطابق ہی۔ اگر یوں احتجاج ہونے لگے تو پھر عدالتیں فیصلے نہیں کر سکیں گی۔ دوسری بات، ایک اہم بات یہ ہے کہ میں نے بطور سول جج یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی نے بہت جلدی فیصلہ کر دیا، جلدی سے مراد یہ ہے کہ ایک پارٹی ہوتی ہے جو کیس کو لمبا کرنا چاہتی ہے، طول دینا چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ فیصلہ ہو، دوسری پارٹی چاہتی ہے کہ فیصلہ جلدی ہو جائے۔ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ جو جلدی فیصلہ کرتا ہے وہ جج زیادہ بہتر ہے، جو لٹکایا جاتا ہے، التوا میں ڈالتا رہتا ہے اور وہ پیشیوں پہ پیشیاں دیتا رہتا ہے، تو میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی کارکردگی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے جلدی فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ عناصر بعد میں ایسے فیصلے بھی کرتے ہوں کہ جس میں کوئی مطلب براری ہو، کچھ اور شامل ہو، تو لیکن ضروری نہیں ہے ایسا ہو، تو بہتر تو یہی ہے۔ تو میں تو اس صورتحال میں یہی کہوں گا کہ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ریمیڈی، قانونی ریمیڈی ہے، بجائے اس کے کہ سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے، قانونی ریمیڈی حاصل کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ راؤ محمد اکبر صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران بخاری صاحب۔ عمران بخاری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کی گرفتاری، جیل منتقلی کے بعد اس وقت ملتان سمیت پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں امن و امان کے حوالے سے کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ جی بخاری صاحب۔ دیکھیں جی، جیسے کہ پہلے 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ 9 مئی میں جب عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تو پورے ملک میں ایک ہیجان جیسی کیفیت تھی، اور بقول پی ٹی آئی کے بھی اور دوسری جماعتوں کے بھی، کہ یہ احتجاج جو ہے یہ بہت زیادہ غیر ضروری اور اپنی نوعیت سے زیادہ آگے نکل چکا تھا، جس نے اس چیز کا بھی احترام نہیں کیا کہ ہماری املاک جو ہیں، سرکاری املاک ہیں، وہ بھی اس کی زد میں آ گئیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا نہیں تھے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن جو بھی ہوا وہ غلط ہوا۔ اس کے نتیجے میں ابھی مجھے میں جو حالات دیکھ رہا ہوں کمپیریٹیولی اس سنگینی یا اس نوعیت کے نہیں ہیں، لیکن احتجاج بہرحال ہر جماعت کا جمہوری حق ہے اور ہمارا آئین اس کی اجازت بھی دیتا ہے، تو لیکن اس کے باوجود، وہ شدت نہ ہونے کے باوجود بھی میں اس وقت ملک میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ غیر ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ سے یہ کہ ہماری عوام میں ایک پینک کریٹ ہوتا ہے، لوگوں میں پینک کریٹ ہوتا ہے،
بلا وجہ جب آپ کے چوک چوراہے بالکل فری ہیں، ٹریفک آپ کی بالکل معمول پہ چل رہی ہے، تو اس صورت میں اگر آپ اپنی لا فورس ایجنسیز کو اس کام پہ صرف لگا دیں کہ وہ چوکوں پر آ جائیں اور جسٹ ایک ہراسمنٹ کریٹ کریں، تو وہ بے جا ہے، وہ غیر ضروری ہے میرے حساب کے مطابق۔ اس وقت ملک کی جس نوعیت سے گزر رہا ہے امن و امان کی، دوسری حالات جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں دشمن کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے اندرونی اور بیرونی، تو یہ ہماری تمام تر جو طاقت ہے اور جو ریسورسز ہیں یہ ان کے لیے استعمال ہونے چاہیے، نہ کہ ہماری اپنی عوام کے اگینسٹ ان کو استعمال۔ جی بہت شکریہ عمران بخاری صاحب۔ اب ہم بات کریں گے محمد حنیف صاحب سے، سماجی کارکن ہیں۔ حنیف صاحب یہ بتائیں گے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی جیل میں منتقلی کے بعد ہمارے پاکستان میں کاروباری مصروفیات، کاروباری سرگرمیاں وہ کس پوزیشن میں دیکھی جا رہی ہیں؟ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ جی حنیف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ 2018 کے بعد الیکشن ہوئے ہیں، اس الیکشن کے بعد جب سے یہ عمران خان صاحب آئے ہیں، اس میں کاروباری راہ جتنا بھی طبقہ ہے سارا بہت پریشان رہا ہے، کیونکہ جو ان کے بقول ان کے کہ IMF کے معاہدے ہوئے ہیں ان کے، اور مہنگائی سے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت پیٹرول کا ریٹ کیا تھا، بجلی کا کیا تھا، پر جب سے ان کی حکومت آئی ہے اس سے لوگ غریب سے غریب بھی اور امیر سے امیر بھی بڑا پریشان رہا ہے۔ کاروباری طبقہ جب تک کاروبار فیکٹری وغیرہ ملے وغیرہ لوگوں کا کاروبار نہیں چلیں گے تو اس وقت تک نہ معیشت ترقی کر سکتی ہے اور معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو پیٹرول کا ریٹ ابھی پچھلے دنوں میں شہباز شریف صاحب نے بڑھا دیا کہ IMF کے معاہدے ہیں۔ اب معاہدے کب ٹوٹیں گے اور کب تک یہ غریب کے اوپر جان بچھا رہے گا؟ اور اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست کو کوئی اچھے طرف ہونا چاہیے، اور جب تک یہ 5 سالہ سے زیادہ پورا نہیں کرتے، اگر کسی کی حکومت رہتی ہے، کوئی فوج اس کے اوپر ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے یا جج مسلط کیے گئے ہیں، ان کا جب تک یہ سلسلہ نہیں ٹوٹے گا معیشت ہماری ترقی نہیں کر سکتی۔ اور یہ کب تک IMF کے آ کے کشکول لے کے پھرتے رہیں گے ہم لوگ؟ اور اس کو ہم کسی طرح لگائیں تاکہ ہمارا کشکول ٹوٹے۔ اب جیسے کہتے ہیں جی بلوچستان کو آپ دیکھیں، اس میں بڑی معدنیات ہیں، اس معدنیات کو کب یہ کارآمد لائیں گے؟ وہ حامد میر صاحب اس دن دکھا رہے تھے کہ بلوچستان میں اتنا سونا نکل رہا ہے، اتنا چاندی نکل رہی ہے، اتنا سلور نکل رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے؟ ہمارے یہ ٹال پلازے دیکھ لیں، لاہور سے اسلام آباد تک ڈیلی کتنی گاڑیاں گزرتی ہیں اور کتنا ٹال پلازہ اکٹھا ہوتا ہے۔ اب پورے ملک میں جال بچھا ہوا ہے ٹال پلازہ کا۔ اب یہ اگر اس کو پک کر لیں تو ہمیں کسی کے آگے کچھ کول کرانے کی، کوئی پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم بات کریں گے راؤ اکبر صاحب سے، ان سے قانونی پیچیدگیوں کے بارے میں عوام کی آگاہی کے لیے۔ راؤ صاحب یہ بتائیں گے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہو گئی، وہ جیل چلے گئے، اب کون کون سے قانونی پہلو ہیں جن سے کیا عمران خان کی ضمانت جلدی ہو سکتی ہے؟ کس پہلو کی بنیاد پر ہو سکتی ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتی تو کیس کے وہ کون سے ایسے نقائص ہیں یا کیسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر وہ لمبی سزا تک جیل میں رہ سکتے ہیں؟ جی راؤ صاحب۔ دیکھیں جی ابھی تک تو کوئی سوائے اس کے کہ زبانی کلامی احتجاج میں کہ جی جلدی میں فیصلہ کیا گیا، یہ بات سامنے آئی ہے، لیکن ابھی تک کسی نے اسپیسیفک پن پوائنٹ نہیں کیا کہ اس میں کوئی خامی کیا تھی، کمی کیا تھی، قانونی پیچیدگیاں جو تھیں وہ کیا تھیں، ابھی تک تو وہ سامنے نہیں آئی ہیں۔ اس حوالے سے تو یہی ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ سزا برقرار رہے۔ جی عمران بخاری صاحب سے ہم بات کریں گے۔ عمران صاحب یہ بتائیں کہ توشہ خانہ کیس میں پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک ہزاروں تحائف آئے، آنے والی تمام گورنمنٹ اقتدار کے ایوانوں میں موجود لوگوں نے اور ان کے دوستوں نے، ان کی فیملیز، اہل و عیال نے ان کو بے رحمانہ طریقے سے لوٹا، ان کو تقسیم کیا۔ آج تک اس توشہ خانہ کیس کا کوئی ایسا مقدمہ، کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ ایک عمران خان کی ایک گھڑی کا کیس سامنے آ گیا ہے۔
تو کیا سمجھتے ہیں یہ مخالفت برائے مخالفت کی پریکٹس ہے یا کچھ اور عناصر ہیں اس کے پیچھے؟ جی عمران بخاری صاحب۔ دیکھیں جی، اس میں جو دو قسم کی رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے تو بے شک جو کہ پی ٹی آئی کی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو وہ انہوں نے ٹوٹلی اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے توشہ خانہ کو کہ یہ بنتا ہی نہیں تھا. تو دوسری رائے جو ہے وہ دوسرے گروپ کی وہ یہ ہے کہ جی عمران خان نے بطور وزیر اعظم اس کی جو رائٹس جو اس کی ڈیوٹی تھی الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثہ جات کو ڈکلیئر کرنے کی، اس اثاثہ جات کے جو فارم بی بقول جو بتایا گیا ہے فارم 2B جو ہے، اس میں اس ایک کالم ہوتا ہے کہ یہ بینگ اے پرائم منسٹر، کیونکہ صرف MNA MPAs وغیرہ اس زمرے میں نہیں آتے ہیں. آفس بیریئر جو پرائم منسٹر، چیف منسٹر اور جو دوسرے سرکاری سینئر پوزیشنز ہیں ہماری، چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف، اس کیٹیگری کے جو ہماری پوسٹنگز ہوتی ہیں ان کے اوپر جو طائف ہوتے ہیں وہ ڈکلیئر کرنا ضروری ہوتے ہیں. اور اس میں بقول یہ کہ عمران خان نے اپنی کچھ جیولری اس میں جو گولڈ کے مد میں ان کو ملا ہے، طائف ملے ہیں، وہ ڈکلیئر نہیں کیے ہیں. اور جو گھڑی کا جو بہت بڑا اسکینڈل بنا ہے وہ اس کے بارے میں انہوں نے مس لیڈ کیا ہے کہ جی وہ گھڑی ہم نے اسلام آباد میں کسی پارٹی کو بیچی ہے، جبکہ وہ دبئی میں کسی شخص کو بیچی گئی اور وہ شخص سامنے بھی آ گیا اور وہ گواہ کے طور پہ بھی آ گیا. تو یہ سب چیزیں میں تو یہی کہوں گا کہ جی توشہ خانہ ایک ایسی چیز ہے جس پر اگر کیس کھولا جائے تو جب سے یہ پریکٹس سٹارٹ ہوئی ہے بہت سارے ہمارے جو اشرافیہ ہیں وہ اس کی زد میں آ جائیں گے. اگر واقعی اس کو پریکٹس کرنا ہے اور عمران خان کو ہی مثال بنا کر چلنا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم سب کو، ہماری جوڈیشری کو، ہماری سینئر جو بھی رسپانسیبل پرسنالٹیز ہیں ان کو پھر وہاں سے چلنا چاہیے، ان کو پھر وہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے جہاں پہلا یہ وائلیشن ہوئی توشہ خانہ کی، جہاں پہلی دفعہ کسی حکمران نے وہ گفٹ کو مس یوز کیا. اگر وہ گورنمنٹ کی یا وہ پاکستان کی اسٹیٹ کی پراپرٹی تھا تو اس کو مس یوز کیا گیا، چاہے وہ نواز شریف ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری ہیں، چاہے وہ مشرف ہیں، چاہے وہ کوئی XYZ کوئی بھی ہیں. تو میرے حساب سے تو پھر ہمیں وہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے اگر آپ واقعی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو. جی بہت شکریہ عمران بخاری صاحب. ہم بات کریں گے محمد حنیف صاحب سے. حنیف صاحب یہ بتائیں، گزشتہ 16 ماہ سے PDM کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد آئے روز مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ، گیس، بجلی، اب ریڈیو ٹیکس اور دیگر ٹیکسز کی شرح میں بھرمار. آپ ایک بجلی کا بل لیتے ہیں 14 ٹیکسز تقریباً اس پر وہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں جو ایک غریب آدمی خوانچہ فروش سے لے کر انڈسٹریلسٹ تک سب پے کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے پاس اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ تفریق کر سکے کہ جو انکم ٹیکس دینے والے ہیں، سرمایہ دار ہیں، اشرافیہ ہیں، اور ایک غریب آدمی میں کو تفریق کر کے ان ٹیکسوں کی بھرمار غریب کے بلوں سے ہٹائیں، جو اشرافیہ ہے ان سے وصول کریں، دگنے چگنے وصول کریں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا بے قابو ہونے والا جن عوام پر مسلط ہے، اس سے کیسے چھٹکارا ممکن ہے؟ اس کا کوئی حل آپ کی نظر میں سامنے ہے تو وہ بتائیے کائنڈلی حنیف صاحب. جی 5 سال کا جو معاہدہ ہے جب تک وہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ عوام کے اوپر بوجھ اور یہ طوفان گرتا رہے گا. اب آپ دیکھیں ایک چھوٹا ریڈی مان بھی ہے، کوئی مزدور ہے، اب وہ ایک پنکھا ایک لائٹ چلتی ہے اس کا بل آ رہا ہے 5,000 روپیہ. اب جا کے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انڈیا میں، تو وہاں 200 یونٹ تک بجلی بالکل فری ہے. اور کیونکہ جب تک یہ معیشت ہماری ٹھیک نہیں ہوگی تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور ہمارے جتنے بھی پارٹیز ہیں، بے شک نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، PTI ہے، اپنا MQM ہے، جو بھی ہیں، جب تک یہ خود اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم کے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں بہت معدنیات ہیں، ماشاءاللہ ہمارا ملک پوری دنیا سے ایک ہیرو ہے. آپ بے شک ہمارے فروٹ لے لیں، سبزیاں لے لیں، ہر چیز ہر ملک سے ایک تر ہے. لیکن جب تک ہم اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو اس کے ہمارے اوپر یہ ٹیکس گرتے رہیں گے. اور اب آخر میں انہوں نے اپنی جان چھوڑنے کے لیے، کیونکہ IMF کا معاہدہ پورا کرنا تھا،
पेट्रोल की कीमत में, बिजली की कीमत में 3600 टैक्स लगा दिए हैं। अब आप जैसे फरमा रहे थे कि जी पहले तो टीवी का टैक्स लगा हुआ टैक्स 25-35 रुपये, 15 रुपये पर रेडियो का लगा दिया। अब किसके घर में रेडियो है? तो इसको जब तक ये कंट्रोल नहीं किया जाएगा, अब सबकी नज़रें आने वाली हुकूमत के ऊपर हैं। अब वो आने वाली हुकूमत निगरान हुकूमत होगी, वो क्या करेगी? अब इन्होंने जैसे मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ा दी हैं, उससे 200% उन्होंने जितने भी चीज़ें हैं पेट्रोल की मद में है, किसी में है, उनका इजाफा कर दिया गया है। अगर आप पेट्रोल की कीमत या कम भी करते हैं तो लेकिन वो जो हुआ होता है रेट ज़्यादा किए होते हैं वो तो कम नहीं करते। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमें माशी तौर पर इंडस्ट्री सतह पर दरपेश मसाइल को उजागर किया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एक मिसल मशहूर है कि हाथियों की लड़ाई में घास का, जंगल के दरख्तों का नुकसान होता है। इक़्तिदार के ऐवानों में कुर्सी के हसूल के लिए इस वक्त लड़ाई है तो अशराफिया में है, सियासतदानों में है, उनके दरमियान है जो वहाँ इक़्तिदार की कुर्सी पर बरजमान होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ अवाम का जो जीना महाल है इस महंगाई के बेकाबू जिन इस महंगाई के होशरबा इजाफे में, जो शख्स कहता था कि मैं कपड़े बेचकर भी अवाम का फ़ायदा करूँगा, अवाम के लिए सहूलियात दूँगा, अवाम के लिए मैं फलाह बहबूद और उनको आटा फराहम करूँगा, उस शख्स ने बहुत कुछ बेच कर भी हत्ता कि अवाम को अपने कपड़े बेचने और अवाम को ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर कर दिया। उन ऐसे अफराद की पॉलिसियों से, ऐसे सियासतदानों की पॉलिसियों से अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।